بالکل لیک آف کلیئرٹی ہے پی ٹی آئی کی اس بل کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اگر صوبائی کابینہ کو اس پر اعتراض کوئی نہیں تھا اور انہوں نے منظور بھی کر لیا اس کو, اور اس کے بعد میں علیمہ خان صاحبہ کا بیان سامنے آنا, پھر جا کر خان صاحب سے مشاورت کا فیصلہ کرنا, تو پھر جس طرح سے رانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو پھر سیاسی کوئی بارگین کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. ادروائز کوئی اعتراض تھا تو مشاورت تو پہلے ہونی چاہیے تھی, اس کے بعد تو نہیں ہونی چاہیے تھی. رائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں رانا صاحب سے کہوں گا کہ کم از کم ہمیں تو قومی مفاد نہ سمجھائیں. پاکستان کا مفاد جو ہے وہ اگر ایسے لوگ ہمیں سمجھائیں جو خود مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں, حکومت بنائی ہو اور نہ انسانی حقوق مان رہے ہیں, نہ جمہوریت کو مان رہے ہیں, نہ پارلیمنٹ کے بالادستی کو مان رہے ہیں, نہ عدالتی فیصلوں کو مان رہے ہیں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عوامی مفاد میں بات نہیں کرتے ہیں, تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یہ کیسا عوامی مفاد ہے جو یہ جب چاہیں اس کو موم کی بتی کی طرح موڑ کے اپنی طرف کر دیتے ہیں کہ جی ہم بڑے پاکستانی ہیں, یہ باقی سارے دہشت گرد ہیں, باقی سارے انتشاری ہیں. تو یہ لفظ جو ہے یہ آپ ختم کریں, مہربانی کریں. عوام نے آپ کو مسترد کیا ہے. اگر آپ لوگ پاکستان کا مفاد دیکھتے تو آپ بر وقت الیکشن کراتے. آپ یہ نہیں کہ اسمبلی ٹوٹ گئی قانون کے مطابق اور غیر قانونی طور پہ آپ اس کو لنگران کریں اور اپنی حکومت قائم کر کے اپنے لیے راہ ہموار کریں, لیکن اس کے باوجود آپ کو لوگوں نے مسترد کیا. چلیں بل پر دیکھیے یہ تو پہلی بات ہو گئی. تو اب جہاں تک اس بل کا تعلق ہے, دیکھیں ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ بل جو ہے وہ اسمبلی میں آتا ہے اور اسمبلی کو پورا اختیار ہوتا ہے اپوزیشن گورنمنٹ. اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ممبر ہے تو نہیں بولے گا. دیکھیے جمہوریت کا خاصہ یہی ہے کہ اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اب کچھ کویشچن یہ رائز ہوئے ہیں, اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہوں یا سارے غلط ہوں یا سارے ٹھیک ہوں. یہ ہوتا ہے اسمبلی کے بلوں میں, بہت سارے بلوں میں, خود پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں, پورا بل ہم پیش کر لیتے, اس میں سے اگر 20 نکات ہوتے تو 5 غلط ہوتے تو اس پہ ترامیم آ جاتی, اپوزیشن بھی ترامیم دیتی, گورنمنٹ بھی ترامیم دیتی. اب یہ کہ بہت سارے لوگوں نے تو بل پڑھا بھی نہیں ہے, نہیں پڑھا ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ پولیٹیسائز ہو رہا ہے اس کو. تو جب پولیٹیسائز ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم بریفنگ دیں گے. تو آج 3 بجے میرے خیال سے جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے, اس میں اپوزیشن گورنمنٹ سب ان کو بریفنگ دی گئی. اور چونکہ لیکن شوکت صاحب پی ٹی آئی کے اندر 2 رائے موجود ہیں اس بل کو لے کے. شوکت صاحب یہ تو جمہوریت میں تو یہ ہے, میں نے تو آپ سے کہا کہ جو اسمبلی کے فلور پہ جب آتا ہے بل تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ حکومت کا ممبر ہے اور یہ اپوزیشن کا ممبر ہے. کوئی بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے اور کوئی بھی اپنی ترامیم لا سکتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس کو ایسا متنازع بنانا ہے کہ جی اکثر مسترد کر دو. میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے. آپ بل کو پڑھیں, آپ کو جہاں لگے کہ یہ شخص جو ہے یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے یا مطلب یہ کہ اس سے صوبے کے مفادات کو زک پہنچ رہی ہے, اس کو نوٹ کر کے اس کے بدلے میں ترمیم لائے. میرا اپنی ذاتی یہ ہے. اور ویسے جو اس میں میفا کا ذکر ہے وہ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں تو جس طرح آپ کو ضرورت پڑتی ہے سرکاری زمین کی یا پرائیویٹ زمین کی, جیسے ڈیم ہو گیا یا کوئی بڑا منصوبہ ہو گیا, ہائی ویز ہو گئے, تو وہ آلریڈی ہمارے جو مائن اینڈ مینول 2017 کا ایکٹ ہے اس میں موجود ہے. زیادہ خطرناک کیا چیز خطرہ جو بتایا جا رہا ہے وہ کوآپٹیڈ ممبرز کا بھی ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کوآپٹ کیا جائے جو صوبے کے مفاد کے خلاف فیصلہ دے سکے. لیکن اگر کسی نے یہ پورا ایکٹ پڑھا ہو تو اس کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ لوگ فیصلہ سازی میں شریک نہیں ہوں گے, ان کا کام صرف مشاورت کا ہے. یکسر ہم کہیں کہ جی بل کو ہم مسترد کرتے ہیں تو میں حکومت میں ہونے کے باوجود میں اپنے پارٹی لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو پڑھ لیں, اس کو پڑھ لیں. اگر آپ کوآپٹیڈ ممبرز کے اوپر زیادہ تو یہی اعتراض ہو رہا ہے. لیکن اعتراض تو علیمہ خان صاحبہ نے کیا نا, انہوں نے کہا کہ عوام اتنی تنقید کر رہی ہے 18ویں ترمیم یا پروونشل اٹانومی کے خلاف ہے یہ چیز, تو پھر اگر پارٹی نے خود نہیں پڑھا اس طرح سے پھر باقی کیا کریں اس پہ؟ نہیں, جب میڈیا کے اوپر آتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک کہا جاتا ہے کہ جی عوامی مفاد کے خلاف ہے یا یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے, تو پھر لوگ شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اس بل کو. میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1-2-3 پوائنٹ ایسے ہیں جس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور اس پہ ضرور اگر ہو سکے تو ترمیم لائے. اور شوکت صاحب جو وفاق میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی جوڑ توڑ کے لیے، بارگیننگ کے لیے اس بل کو اب استعمال کریں گے. رانا صاحب نے ابھی یہ کہا. اس کے علاوہ بھی آپ پر یہی تنقید ہو رہی ہے کہ اس بل کو، یہ تو ان کا تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اب اچھا کام ہو برا کام ہو بس یہ انتشاری ہے، یہ فلاں ہے، اس سے کام نہیں بنے گا. دیکھیں اس کی مخالفت، بل کی مخالفت ہم تو اکیلا نہیں کر رہے ہیں، ہمارے لوگ تو نہیں کر رہے ہیں، این پی والے بھی کر رہے ہیں، جے والے نے بھی کر لیے. تو اس کا کیا مطلب؟ وہ بھی کوئی بارگیننگ کر رہے ہیں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ جس کے اب کسی کے ذہن پہ آپ قدغن تو نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے تو یہ ایسی بات نہیں کرے گا. ہمارے پارٹی میں تو بہت زیادہ جمہوریت ہے، ہم تو بالکل، ہمارے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے تو وہ بات کرے گا، وہ ڈٹا رہے گا. اس لیے جو علیمہ صاحبہ نے کہا ہے وہ تو اس لیے کہا ہے کہ اس کو تھوڑا اور لوگوں کا جو مشاورت ہے یہ اور زیادہ کر لیں. اور شوکت صاحب اس کے علاوہ، شوکت صاحب لاسٹلی جو مائنرز کی ایسوسی ایشن ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا گنڈا پور صاحب نے جو ہمیں یقین دہانی کروائی تھی وہ انہوں نے نہیں کی. فاٹا لویا جرگہ بھی ہوا، انہوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے. تو پھر پختونخوا کے اندر سے جو اس بل کو اپوزیشن کا سامنا ہے اس کا پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ دیکھیں حکومت کا کام ہے یا اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ آئین سازی کرے، قانون سازی کرے اور اچھی قانون سازی کرے ملک کے مفاد، صوبے کے مفاد میں. اب اگر دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ اگر بل ظاہر تب پاس ہوگا جب 2/3 اکثریت ہوگی یا مطلب اکثریت ہوگی اسمبلی کے اندر. تو اگر نئی اکثریت نہیں ملتی ہے تو جو موجودہ جو بل ہے اس میں بھی کام چل سکتا ہے جو پہلے سے موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بل کے اندر خوبیاں بھی ہیں اور تھوڑی سی کنفیوژن ہے، میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں. لیکن اس کنفیوژن کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ اسمبلی کے ممبران ترمیم لا کر اس کو دور کر سکتے ہیں. جیسے کوآپریٹڈ ممبرز کا ذکر ہے، اب کوآپریٹڈ ممبر کا ایشو یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسے لوگ لیے جائیں جو بڑے انفلوئنسر ہو اور پھر ایسا نہ ہو کہ وہ جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوں یا جو عوامی نمائندے ہیں ان کو دبایا جا سکے. بے شک کہ ان کے پاس ووٹ کی رائٹنگ، ووٹ کا حق نہ ہو لیکن وہ پریشرائز کر سکتے ہیں. تو آپ ترمیم لا کر آپ اس میں کیونکہ اس میں تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا، ٹیکنیکل لوگوں کو آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹیکنیکل لوگوں کو آپ کہاں سے لیں گے وہ مینشن کر سکتے ہیں آپ کہ جی فلاں جگہ سے ہم لے جا سکتے ہیں. اس طرح یہ اس سے کنفیوژن دور ہو جائے گی یا جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. صحیح. یا جو لینڈ پرچیز ہے یا جو لینڈ وہ ہے کہ جی ڈیم کے لیے زمین چاہیے یا موٹر وے کے لیے چاہیے، کوئی بڑے منصوبے کے لیے چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح ہمارے اس پہ قبضہ ہو جائے گا. تو میرے خیال سے یہ جو خدشات والی چیزیں ہیں اس کو زیادہ میرے خیال سے وقت دینا چاہیے، اس کو ترمیم لایا جائے یا جو بھی ہے اس پہ زیادہ کنسنسس کی ضرورت ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.